حجاب یہاں پر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے. یہ حجاب پر آپ کے پابندی لگائی جا رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پردہ ایجوکیشن میں رکاوٹ بن رہا ہے اور سڑکوں پر شارٹ لباس پہن کر چل رہی ہیں جن کے ذریعے ریپ ہو رہے ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ حجاب عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اس کو آزاد کرتا ہے. حجاب میں رہ کر ایک عورت لڑکی جاب کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے دائرے اسلام میں رہ کر، اور آئین نامہ ہندوستان میں اس کو بیان کیا گیا. آئیے اس کی فل ڈیٹیل جانتے ہیں اس ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجاب صحیح ہے یا غلط؟ حجاب کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور آئین نامہ ہندوستان میں بھی. حجاب دو حصوں میں کیوں تقسیم کیا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیے جائیں گے. سب سے پہلی چیز جو سوال کر رہے ہیں حجاب صحیح یا غلط، یہ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں کہ صحیح یا غلط. حجاب صحیح اور غلط نہیں ہوتا ہے. حجاب ایک دھارمک مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے جو دستور اسلام ہے، اور حجاب مسلمان خواتین کے لیے واجب ہے جس کو قرآن کریم کے سورہ احزاب سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 59، سورہ نمبر 33 اور پارہ نمبر 22 میں اس کو بیان کیا گیا ہے. سورہ نور اس میں بھی اسی طرح آیت نمبر 31 اس میں بیان کیا گیا. کہیں جلابیب ہنہ کہا جاتا ہے، کہیں خمار کہا جاتا ہے، کہیں جیوب کہا جاتا ہے. یہ سب حجاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور حجاب کو ہمارے اسلام نے ہر مسلم لڑکی، عورت، خاتون پر واجب قرار دیا ہے. اس میں صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جو سوال کر رہے ہیں صحیح ہے غلط، جب مذہب کو، جب اسلام کو قبول کر لیا ہے، جو اسلام کے بتائے ہوئے آئین نامے ہیں، جو قوانین ہیں، ان پر عمل کرنا بھی لازم اور واجب ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے یا اجباری اسلام نے ڈال دیا ہے یا یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ چیزیں سب یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. چونکہ پہلے آپ نے قبول کر لیا، ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کے تمام قوانین آپ کو قبول کرنے پڑیں گے، وہ واجب ہیں. یہ جو حجاب یہاں پر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، جو کہ مسلم ہیں وہ بھی کہتے ہیں بعض افراد کے صحیح نہیں ہے، یا جو کہتے ہیں صحیح ہے. جو کہتے ہیں صحیح ہے وہ مذہبی اعتبار سے، چونکہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو حجاب کی تاکید کرتے ہیں اور حجاب کو فالو کرتے ہیں ان کے گھر میں. لیکن جو مسلم ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے ہماری بیٹیوں پر، ہماری بیٹی اس کو پہن کر پڑھنے نہیں جا سکتی، جاب نہیں کر سکتی ہے یا دوسرے کام کو انجام نہیں دے سکتی ہے، وہ لوگ ہیں جو مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں. ایسے بھی مسلم ہیں لیکن حجاب نہیں کرتی ہیں خواتین. مسلم لڑکیاں ہیں لیکن حجاب نہیں کرتی ہیں، وہ اس کو فالو نہیں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے وہ انکار کرتی ہیں کہ ہمارے مذہب میں حجاب نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انکار کر دینا کہ ہمارے مذہب میں حجاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوسری چیز ہے لیکن ہمارے لیے سخت ہوتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ مسلمان اس چیز سے انکار کرتے ہیں، یہ کہیں کہ وہ اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے. مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. حجاب واجب ہے ہر مسلم لڑکی کے لیے، ہر خاتون کے لیے. لیکن جو بار بار سوال کرتے ہیں حجاب کے بارے میں، پردہ خواتین کو قید کر، پردہ ہماری بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہا ہے، جاب نہیں کرنے دے رہا ہے، اس کے لیے یہ معنی بن رہا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہ سوال ہو رہے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ پردہ ایجوکیشن میں رکاوٹ بن رہا ہے، جاب کرنے میں
رکاوٹ بن رہا ہے یا دوسرے کھیل ہیں اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، آپ اس کو یہاں پر 2 منٹ کے لیے اس کو یہاں پر چھوڑ دیجئے، آپ آگے ایک قدم آگے بڑھیں۔ وہ ممالک جو مسلم ممالک ہیں، ان ممالک میں آپ ان لڑکیوں کو دیکھیں جو حجاب میں رہ کر میڈل حاصل کر رہی ہیں، پردے میں رہ کر، اور وہ کرکٹ بھی کھیل رہی ہیں حجاب میں رہ کر، جاب کر رہی ہیں حجاب میں رہ کر، اور دوسرے کام بھی انجام دے رہی ہیں حجاب میں رہ کر۔ تو وہ کیوں آگے بڑھ رہی ہیں حجاب میں رہ کر؟ اور آپ کے لیے رکاوٹ کیوں بنا ہوا ہے پردہ، کہ ہم پردے میں رہ کر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ سب سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ اس مذہب کو نہیں چاہتے کہ یہ آگے بڑھے، یا وہ نہیں چاہتے یہ لوگ اپنے مذہبی قوانین کو رائج کریں، یا وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سوال کو بار بار اٹھاتے رہیں اور ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو بھی دوسری لڑکیوں کی طرح، جس طرح آج سڑکوں پر برہنگی ظاہر ہو رہی ہے، یہ بھی اسی طرح اس برہنگی میں نظر آئے، یا یہ چاہتے ہیں۔ آج بعض سیاستداں یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بدن سے حجاب کو اتار کر دوسری لڑکیوں میں ملا دیا جائے، اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ان کو ہوس کا شکار بنایا جائے، جس طریقے سے آج لڑکیوں کو شکار بنایا جا رہا ہے۔ آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے جو لڑکیاں برہنگی کو ظاہر کر رہی ہیں یا برہنگی کو پروموٹ کر رہی ہیں اور سڑکوں پر شارٹ لباس پہن کر چل رہی ہیں، جن کے ذریعے ریپ ہو رہے ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، جوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ ان پر کبھی آپ نے سوال کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی ایئر ہوسٹس کے بارے میں سوال کیا ان کی ڈریس ایسی کیوں ہیں، ان کی یونیفارم ایسی کیوں بنائی جاتی ہے جس میں لباس بہت شارٹ ہوتا ہے، ان کے باڈی پارٹ جو ہیں نظر آتے ہیں، وہ برہنہ نظر آتی ہیں، آدھے لباس میں ہوتی ہیں، یا اور دوسرے جو لباس ہیں یا اور دوسری جو ڈریس ہے لڑکیوں کی، اس کے اوپر سوال کیوں نہیں کرتے؟ جیسے اسکول کی ڈریس ہوتی ہے، بعض جگہوں پر شرٹ ہے، اسکرٹ ہے، آپ ان کے بارے میں بھی سوال کریں، ان کے بارے میں سوال ہونے چاہیے۔ حجاب سے، پردے سے نہ حکومت کو کوئی مشکل ہے، نہ پبلک کو کوئی مشکل ہے، نہ اسکول کو کوئی مشکل ہے۔ یہ بعض لوگوں نے صرف ایک مدعا بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کہ غلط ہے۔ آپ جو ہیں ایک مذہب کو لے کر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں اسلامی سمبل کی، تو تمام دھرموں کے سمبل کو ختم کر دینا چاہیے۔ جتنے بھی مذہب ہیں، ایک مذہب کو لے کر بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو حجاب کی پردے کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ اس مذہب سے نفرت کرتے ہیں، یا حجاب میں رہنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ایسی کیوں رہ رہی ہیں، یہ بھی ان لڑکیوں کی طرح رہیں جو جنس میں گھومتی ہیں، شورٹ لباس میں گھومتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر صرف حجاب کے بارے میں ہی سوال کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ حجاب میں لڑکیاں اپنی باڈی کو، اپنے بدن کو چھپاتی ہیں۔ حجاب یعنی سر سے لے کر پیر تک کا پردہ، اس میں چھپانا، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ ٹائٹ فٹنگ کا نہیں، بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جس میں باڈی پارٹ اس کے شو نہیں ہوتے ہوں، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اس چیز کے ذریعے کسی بھی طرح کا کرپشن یا کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو سوال کرنا ہے تو ان لڑکیوں کے ڈریس پر کریں جو شارٹ ڈریس پہن کر بازاروں میں، سڑکوں پر گھوم رہی ہیں اور نوجوان اس سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لڑکے جو پینٹ شرٹ جینس فٹنگ پہن کر گھوم رہی ہیں، ان پر سوال کریں، اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر سوال کریں، اس کو بھی آپ ایک بار سوشل میڈیا پر لے کر آئیے، کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں، یا ننگا پن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ جو لڑکیاں پولیس میں ہیں ان کی ڈریس دیکھیں، جو لڑکیاں فورس میں ہیں ان کی ڈریس دیکھیں، جو لڑکیاں وکالت کر رہی ہیں ان کی ڈریس دیکھیں، سب کی ڈریس دیکھیں، ان کے بارے میں آپ سوال کریں، کون سی ڈریس صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ اس پر کبھی آپ نے سوچا؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور خود جانتے بھی ہیں کون سی ڈریس صحیح ہے، کون سی نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو ایک مدعا ملنا چاہیے،
بات کو پھیلانے کے لیے، جو کہ غلط ہے۔ آپ اگر ایک جرنلسٹ ہیں، ایک اخبار نگار ہیں، آپ کو صحیح بات اور حقیقی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، جو صحیح چیز ہے، اور صحیح طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ امن و امان رہے، اتحاد رہے، سکون قائم رہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حجاب کو آئین نامے میں بیان کیا گیا ہے یا نہیں۔ جو ہندوستان کا آئین نامہ ہے اس میں بھی بیان کیا گیا۔ ہندوستان کا جو آئین نامہ ہے 2010 کے بعد جو ترجمہ ہوا ہے اردو زبان میں، اس کو آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستان وہ ملک ہے جس میں ہر انسان کو اپنے مذہب کے اعتبار سے رہنے کی اجازت دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے۔ میرا مذہب ہے، میں اپنے مذہب کو فالو کروں گا۔ اس میں ہمارا آئین نامہ نے کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بنایا ہے، منع نہیں کیا ہے، اس نے اجازت دی ہے آپ اپنے مذہب کو اپنے اعتبار سے فالو کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا مذہب ہمیں اجازت دے رہا ہے، ہمارا آئین نامہ ہمیں اجازت دے رہا ہے، تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو لوگ سوال کر رہے ہیں بار بار حجاب کے بارے میں، آپ دیکھیں دو چیزیں، ایک فریڈم ہے، ایک فریڈم آف چوائس ہے، ایک آزادی ہے، ایک آزادی اپنی من پسند کی ہے۔ ایک لڑکی مسلم ہے لیکن حجاب نہیں کرتی، ایک لڑکی مسلم ہے وہ حجاب کرتی ہے، وہ اس کی چوائس ہے۔ وہ جو لڑکی حجاب کر رہی ہے، پردہ کر رہی ہے، وہ اس کی چوائس ہے، آپ اس پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اس کے اوپر پابندی لگا کر اس کی تعلیم کو چھین رہے ہیں۔ جب آپ حجاب پر پابندی لگائیں گے تو وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو حجاب کرنا چاہتی ہیں، جو حجاب میں رہ رہی ہیں اور وہ اپنے مذہب کو اپنی ایجوکیشن سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں، تو پھر وہ لڑکیاں اسکول میں، کالج میں نہیں آئیں گی۔ یعنی اس کو اس طرح کہا جائے، لڑکیوں سے ایجوکیشن کو، تعلیم کو چھینا جا رہا ہے، جو کہ ان کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایک طرح کا ظلم ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ جب چوائس ایک لڑکی آنا چاہتی ہے حجاب میں، جیسے کہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے، تو آنے دیجیے، مشکل کیا ہے؟ اسلام ہمارا کہتا ہے اور جو ہمارا آئین نامہ وہ بھی کہتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے آئین نامے میں بیان کیا گیا ہے، ہر مذہب کو اس کے اعتبار سے جینے کا حق ہے، اور اپنے آئین نامے پر اپنے مذہب کے قوانین پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو پھر وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، اس کو عمل کرنے دیا جائے، اور اتحاد کو، بھائی چارے کو قائم کرنا چاہیے۔ یہی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرے کو ملانا چاہیے، اختلاف نہیں کرانا چاہیے، ایک دوسرے کو لڑوانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو ملانا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے۔ اور لڑکیوں کو تعلیم سے نہ روکا جائے۔ حجاب اگر آپ نے روکا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان سے تعلیم کو چھینا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں جس معاشرے میں خواتین کو، لڑکیوں کو ایجوکیشن سے روکا جائے گا، ان کو تعلیم سے روکا جائے گا، ان سے تعلیم کو چھین لیا جائے گا، تو معاشرے میں فساد ہوگا، معاشرے میں تباہی ہوگی، قوم بربادی کی طرف قدم بڑھائے گی۔ جب خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوں گی، جو آنے والی نسل ہوگی وہ کس طرح ان کی تربیت کرے گی؟ یا اس طرح کہا جائے، اگر ایک مرد، ایک لڑکا ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، وہ صرف ایک نسل کی تربیت کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، وہ ایک نسل کی نہیں، وہ نہ جانے کتنی نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نسلوں، چار نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ بیٹی بن کر آتی ہے ایک گھر میں، وہاں پر سب کی تربیت کرتی ہے۔ بہو بن کر جاتی ہے تو وہاں پر بھی سب کی تربیت کرتی ہے۔ پھر ماں بنتی ہے تو وہاں پر بھی تربیت کرتی ہے۔ لڑکی ایجوکیشن کے تمام فرائض کو انجام دیتی ہے، جو حاصل کرتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ لڑکیوں کو پردے سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایجوکیشن چھین رہے ہیں۔ اور اسلامک جو پیغام ہے، اگر آپ کو پردے سے روکا جا رہا ہے، حجاب آپ سے چھینا جا رہا ہے،
ये हिजाब पर आपके पाबंदी लगाई जा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप एजुकेशन हासिल करने चाहेंगी या नहीं? यहाँ पर हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है? या उस पर पाबंदी लगाई जा रही है और आप एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, बेपर्दा होकर, बेमखना और चादर होकर एजुकेशन के लिए जा रही हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जायज़ नहीं है। आप घर पर रहकर एजुकेशन हासिल करें। बेपर्दा, बेमखना और चादर एजुकेशन हासिल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये हमारा इस्लाम बयान करता है। चूँकि कोई भी एजुकेशन हो, कोई ये नहीं कहती कि इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाए। एजुकेशन वो है जो इंसान को इंसान बनाती हो। वो एजुकेशन क्या, जो लड़की पीएचडी करे, एमए करने के बाद या एलएलबी करने के बाद शॉर्ट लिबास में सड़कों पर घूमे, बॉडी पार्ट शो करे, बरहनगी को प्रमोट करे, ये एजुकेशन का नाम नहीं है, बल्कि जाहिलियत है। इसको एजुकेशन नहीं कहते, जो इसको मॉडर्न का नाम दिया जा रहा है, बल्कि पस्ती की अलामत है। इंसान पस्ती की तरफ चला जाता है और इसके जरिए फिर रेप भी ज्यादा होते हैं, नौजवान गुमराह होते हैं, फितना फसाद में मुब्तला होते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए, जिस तरीके से एक इंसान मार्केट में जाता है और वो मीट, ये गोश्त खरीद कर लेकर चलता है, और एक जानवर जो डॉग, कुत्ता वहां खड़ा हुआ होता है, जब गोश्त खुला हुआ उसको नजर आता है तो झपट्टा मारता है। आपने एक बार उसको धमकाया, वो डर कर चला जाता है। लेकिन अगर वो जानवर आपसे नहीं डरा तो आप पर हमला करेगा और आपके गोश्त को छीन कर ले जाएगा। सेम इसी तरीके से उन लड़कियों का है, जो लड़कियां अपने जिस्म को मार्केट में शो कर चल रही हैं और बॉडी पार्ट शो कर रही हैं। तो बाज नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो सब्र कर लेते हैं, लेकिन बाज ऐसे होते हैं न कंट्रोल कर पाते हैं न सब्र कर पाते हैं। तो फिर वो आखिर में आखिर क्या करते हैं, वो रेप कर देते हैं। यहाँ से जुर्म बढ़ जाता है। तो ये समाज में जुर्म बढ़ाने की एक रविश है, इसको रोका जाए और पर्दे को प्रमोट किया जाए। इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, चूँकि ये हमारे दीन का एक रुकन है और एक हिस्सा है। हिजाब के ज़रिए उसकी पाक दामनी, इफ़्फ़त बाकी रहती है, और हिजाब नाम है जिस्म को छिपाने का, जिस्म इससे ज़ाहिर नहीं होता है। हिजाब पूरी बॉडी को छिपाने का नाम है। इस वीडियो को शेयर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।